بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ہم میزان الصرف و منشئ پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم رباعی مزید فی کے ابواب کو پڑھ رہے تھے، اور میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ رباعی مزید فی کے کل 3 باب ہیں۔ اس میں سے ہم نے پہلا باب پڑھا تھا باب تفاعلن۔ آج ہم رباعی مزید فی کا دوسرا باب پڑھنے جا رہے ہیں، افعلن۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر حمزہ زید ہے اور نون زید ہے، 2 چیزیں یہاں پہ زیادہ ہیں، حمزہ اور نون۔ مثلا ہمارے پاس لفظ ہے ہا را جیم، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم باب انفعال پہ جب چڑھائیں گے تو اس میں ہوگا، یہ ہو جائے گا رن، نون زیادہ کرنی ہے، جا من، ٹھیک ہے جی، احرن جامن، حمزہ زید کیا، نون زید کیا۔ اعراب کو آپ توجہ سے دیکھا کریں، جو اعراب میں لگاتا ہوں ہر باب کے اندر وہی اعراب استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں، حمزے کے نیچے زیر ہے مصدر میں، ہا پہ جزم ہے یعنی فا کلمے پہ، عین کے نیچے زیر ہے یعنی را پہ زیر آئی، نون جو ہے زیادہ حرف اس پہ جزم ہے تو یہاں پہ میں نے جزم لگائی۔ یہ گول دائرہ بھی جزم ہوتا ہے، اور جدید تو آج کل اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، یا دوسری جس طرح آپ کو پتہ ہے جزم کی علامت ہوتی ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ آگے لام، جو پہلا لام ہے وہ جیم ہے، اس کے اوپر زبر ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مصدر میں الف زیادہ کیا جاتا ہے، جو کہ ماضی میں نہیں ہوتا، مصدر میں ہوتا ہے۔ الف زیادہ ہوا، پھر لام کے مقابلے میں میم لگائی، احرن جامن ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں، احرن جامن یعنی 2 پیشیں ہو گئیں۔ اب ہم اس کی ماضی بناتے ہیں۔ ماضی بہت آسان ہے، ماضی آسان طریقے سے بنایا جائے گا کہ ہم پہلے حمزے کے نیچے زیر رکھیں گے، احرن جاما، احرن جاما یعنی اف ان لالا، اس کا وزن ہو جائے گا اف ان عین، ان لالا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو زیادہ حرف ہوتا ہے وزن میں وہ زیادہ کے طور پہ آ جاتے ہیں۔ اب حمزہ اور نون زید تھے تو میں نے وزن بنایا تو اف ان لالا اسی طرح واپس آ گئے، احرن جاما اف ان لالا۔ آگے ہو جائے گا اس کا مصدر مضارع جب بنائیں گے تو وہ ہوگا یح رن جیمو، یح رن نون ہے، جیم زیر جی، میم پیش مو، یح رن جیمو، یف ان لے لو۔ تو اب دیکھیں، یعنی آپ کو پتہ ہے مضارع جو ہے ماضی کو ہی ہم تھوڑا سا اپنی جو طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی ماضی کے شروع میں یا حرف مضارع لگاتے ہیں، تو وہی ہمارے پاس پھر آخری سے پہلے والے حرف پہ ہمارے نزدیک یہاں پہ زیر ہے تو یہ ہو جائے گا، اور پہلے حرف پہ زبر ہے تو یح رن جیمو، احرن جاما یح رن جیمو، اف ان لالا یف ان لے لو۔ آگے آ جائے گا مصدر احرن جامن، اس کو ٹھیک ہے جی، اس کے آخر میم کو اس طرح لکھنا ہے، احرن جامن۔ میں یہاں مصدر نہیں لکھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں مصدر ہے نہیں، میں اس جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس لیے میں یہاں دوبارہ نہیں لکھتا، تو اس کو لکھتے بھی مصدر کے اندر جو گردان کے اندر مصدر ہوتا ہے اس کو آخر میں 2 زبریں دیتی ہیں، وہ آپ کو میں نے کئی بار بتایا، احرن جامن۔ پھر فا ہو وا لگاتے ہیں اپنے پاس سے، فا ہو وا، یہ ہر گردان کے اس میں فاعل سے پہلے ہم لگاتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ کہ یہی جو مضارع ہوتا ہے، یہی مضارع جو آپ کے سامنے لکھا ہے، اس کا جو یہ یا ہے یعنی یا جو ہے اس کو ہٹا لیں، یعنی یا کو ختم کر دیں، اس کی جگہ میم پیش مو رکھ دیں، یا کی جگہ میم پیش مو رکھ دیں، اور باقی اسی طرح لکھ دیں جیسے وہ پڑھا ہے، محرن جے من، صرف آخر میں 2 پیشیں تنوین دے دیں، محرن جے من۔ اب آپ کے سامنے ہے دیکھیں یہی چیز تھی یحرن جے مو، تو میں نے صرف میم پیش مو لگائی۔ یہ میں طریقہ کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، ہر گردان کے اندر یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے صرف صغیر کے اندر فاعل بنانے کے لیے، تو یہ بہت طریقہ اس میں فاعل بنانے کا، یہ پہلا سیغہ ہمارے پاس بن کے آ گیا، محرن جے من۔ اور ایک چیز میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ اگر مضارع میں یہاں پر جو ہے زیر لگی ہوئی نہ ہو بلکہ زبر ہو تو آپ نے اس میں فاعل میں آخری سے پہلے والے کو زیر دینی ہے۔ یہ سب بابوں میں آپ کو میں نے ذہن نشین کرایا تھا۔ اب مجہول کی طرف آتے ہیں۔
تو ماضی مجہول بناتے ہیں تو پہلے حرف کو، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ماضی مجہول کا طریقہ یہی استعمال ہوتا آ رہا ہے کہ پہلے حرف کو پیش دی جاتی ہے۔ پھر یہاں مزید فی کے اندر تھوڑی سی کچھ تبدیلیاں ہیں کہ آپ کو پہلے دو حرفوں کو بھی پیش دینی پڑتی ہے کچھ جگہوں پہ، تو یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے دونوں حرف کو پیش دینی ہے، یعنی پہلے سے مراد کیا ہے، پہلے کو پیش دیں گے، آ کو پیش دیں گے، احرن احرن، اور جیم زیر جی، یہ جزم ہے، پیش نہیں ہے، جزم احرن جی، جیم کے نیچے زیر آ گئی، میم زبر ما۔ آپ کو پتہ ہے ماضی مجہول کے آخر پہ، ماضی مجہول کے آخر پہ جو ہوتا ہے ہمیشہ زبر ہوتی ہے، ماضی کے معلوم کے بھی، لیکن ماضی کا جو آخری سے پہلے والا حرف ہوتا ہے جو جس طرح کہ دوری با، اس کو آپ زیر دیتے ہیں تو مجہول بن جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا احرن جیم، ٹھیک ہے جی۔ آگے بنانے کا طریقہ مضارع کا آپ کو معلوم ہے، پہلے حرف کو پیش دے دو، یعنی یا تھی تو آپ نے پیش دے دی، یح ہو گیا، باقی اسے یح رن، اور آپ کو پتہ ہے کہ کے اندر آخری سے پہلے والے حرف پہ یحرنجامو، یعنی احرنجیما یحرنجامو، تو یہ ہو گیا مجہول ہمارے پاس۔ آگے وہی پھر مصدر آ گیا یہاں پہ احرنجامن، ٹھیک ہے جی۔ یہ مصدر ڈیش میں جب بھی لگاتا ہوں صرف صغیر میں تو اس سے مراد یہی مصدر ہوتا ہے احرنجامن، لیکن اس کو لکھنا اس طرح ہوتا ہے۔ آ گیا فضاکا، یعنی فضا کا آپ اپنے پاس سے لگاتے ہیں، اور آپ کو مجہول اس میں مفعول بنانے کا طریقہ معلوم ہے کہ یہی اس میں فاعل کی زیر کو زبر میں بدل دو، محرن جامن، محرن جامن، یعنی آخری بس بطرہ لکھ دیا، سیم کوئی فرق نہیں، صرف آخری سے پہلے والی جو زیر تھی اس کو میں نے زبر میں بدل دیا، تو یہ ہو گیا محرن جامن۔ تو یہاں تک دیکھیں تو آپ کی گردان باب فعل لال کی۔ اب آپ نے بنانا ہے امر لم کے سیغے، آپ کو پتہ ہے بنانے کا طریقہ بار بار بتا چکا ہوں، یہی فعل مضارع جو آپ کے پاس معلوم اور مجہول لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لم لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا لم یحرن، آخر میں جزم آ جائے گی، لم یحرنجم، شروع میں لم لگایا، باقی دیکھیں تو میں یہی چیز، ٹھیک ہے، آخر میں لم بھی لگا دی۔ اب جو لا ہے نفی کا، اس میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، صرف لام الف زبر لا یحرنجمو، لا یحرنجامو، پھر لن یحرنجما آخر دے گا، باقی کچھ بھی تبدیلی نہیں کرنی، یحرنجما آخر کو زبر دے گا، لن ہمیشہ آخر کو زبر دیتا ہے، یہ بار بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی پوری۔ اب اس کی طرف آتے ہیں تو امر، آپ کو پتہ ہے امر حاضر کا جو صیغہ ہے وہ مضارع حاضر سے بنتا ہے، امر مضارع مجہول سے بنے گا، امر غیب کا صیغہ مضارع غیب سے بنے گا، یہ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں۔ پھر بھی آپ کو کسی گردان پرابلم پیش آتی ہے، مسئلہ پیش آتا ہے تو ایک مرتبہ آپ پیچھے سرندر جو امر بنانے کا میں نے طریقہ بتایا تھا، امر حاضر یا امر غیب، اس کو ایک بار اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اگر پھر بھی تو پھر مجھ سے سوال کر لیا کریں، واٹس ایپ ہے وہ آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے، اب اسے سوال انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ہم مضارع تھا، مثلا مضارع کی گردان تھی یا جو حاضر ہے، یحرنجمو یحرنجمان یحرنجمونا یحرنجمو تحرنجمان یحرنجمنا یحرنجمنا، اچھا تحرنجمو تحرنجمونا تحرنجمینا جمان تحرنجمنا احرنجمو ننجمو، تو اس میں حاضر کا صیغہ دیکھیں تو وہ ہے تحرنجمو، یعنی یا کی جگہ تا لگا دیں، تحرنجمو۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے طریقہ، آپ نے شروع سے حرف مضارع کو ہٹایا، رنجیمو ہے، تو آپ نے کیا، آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ یہ جو علامت مضارع شروع میں ہوتی ہے حرف اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ جب میں نے تا ہٹائی تو اس کے بعد ہم شکل بچ گئی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ پڑھا اب نہیں اس کو پڑھنا، کیونکہ جب شروع میں ساکن ہو تو آپ کو پتہ ہے پڑھنا ہی نہیں جا سکتا، شروع میں جب تک کوئی حرکت نہیں ہوگی تو آپ کیسے پڑھیں گے۔ اب اس کی ہمارا حل ہوتا ہے کہ جب ساکن ہو جائے تو ہم الف لے آتے ہیں، الف کے نیچے زیر یعنی حمزہ بن جاتا ہے، حمزہ زیر ای لے آتے ہیں تو وہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے امر کے آخر جزم ہوتی ہے، تو احرنجم یعنی پیش کو ختم کر دیا، شروع میں حمزہ لے آئے، رنجم ہو گیا، یہ ہو گیا حاضر وید مذکر حاضر کا احرنجم۔ اب اس کی مجہول بنائیں تو آپ کو پتہ ہے یہی جو تحرنجم تھا اس بنائیں تو یہ دیکھیں، یہ جو رنجم ہے نا، آپ نے اس کی جگہ تے لگا دیں تو تاپش تو
اور تحرنجم ہوگا تحرنجم، یہ بھول ہے. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے مضارع مجہول کی گردان بنانے کا امر حاضر مجہول بنانے کا اس کے شروع میں لام زیر لی لگا دیتے ہیں بس، اور آخر کو دیتے ہیں. تو تحرنجم تھا لی، تو لے تحرنجم آخر جزم آ گئی، لے تحرنجم، ٹھیک ہے. لے تحرنجم ہو گیا ہمارے پاس. تو یہ کو ہم نے جزم دے دی تو لے تحرنجم ہو گیا. احرن لے تحرن، ٹھیک ہے. تو اس غیب کا ہمارے پاس جو سیگا ہے یحرنجم لے یحرم، لے یحرم لے یعنی اسی کے اوپر دیکھیں یحرنجم لے یحرنجم، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہمارے پاس جو ہے امر معلوم مجہول، امر غیر معلوم مجہول، یہ دونوں چاروں سی. اب نہیں کہ اسی طریقے سے بالکل سیم اسی طریقے سے لا ملتا ہے، اور لا تحرنجم تحرنجم، لا رنجم لا یحرنجم. تو یہاں تک ہماری جو گردان ہے اف ان لال کی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. میں یہ تقریباً اگر آپ ایک صرف صغیر کو اچھے طریقے سے سمجھیں تو باقی صرف صغیروں میں صرف اور صرف ایک نئے باب کا نام اور اس کا طریقہ سمجھنا پڑے گا. باقی گردان بنانے کا طریقہ ہے وہ سب جیسا ہے. ایک فارمولہ اگر ایک جگہ پہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو آپ کو دوسری جگہ میں مشکل پیش نہیں آئے گی. تو اس گردان کو اچھے طریقے سے سمجھیں. یہ ہے رباعی مزید فی، اس میں 4 حروف اصلی ہیں، فا عین لام اور حمزہ اور نون اس ہوتا ہے. جو پچھلا باب صرف شروع میں تا ہوتی ہے، 4 حروف اصلی ہوتے ہیں اور شروع میں تا یعنی تفاعل. اور یہ دوسرا باب ہے ان لالن. ان بابوں کے نام بھی یاد رکھیں اور ان کی مشق کریں، اس طرح بھی لفظ نکال کے کریں، ان کو بنا کے آپ کو ازبر ہو جائے. اللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.